السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سفر کی حدود کے بارے میں اور جہاز کے سفر کے بارے میں، اور آخر میں جو کمنٹس ہیں ان کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور کمنٹس کے متعلق میری گزارش یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ مجھے پرسنل میں کوئی ایسی بات نہ بھیجی جائے جو معیوب ہو اور لوگوں کے مسائل میں بجائے اتفاق کرنے کے اختلاف پیدا ہو جائے، وہ میں ہرگز اس کا جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ شرعی ہے جس کی تحقیق کرنی ہے، وہ مسئلہ میں شرعی تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اور مجھے اگر کمنٹس کرنے ہیں، مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے، میرے لائق اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں، وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، اور میسیج وہاں بھیج سکتے ہیں، وائس وہاں بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی چینل پہ ہر کمنٹس کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ جو بھی انشاءاللہ آپ کی مستقبل کے لیے خیر کے لیے ہوگا، اس کمنٹس کا میں جواب دوں گا۔ جو آپ کے لیے مسائل پیدا کرے، میرے لیے مسائل پیدا کرے، ایسے کمنٹس کا میں جواب نہیں دوں گا، یا کسی کی پرسنل بات کے بارے میں بھی کمنٹس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں سفر کی حدود پر۔ انگلش میں 48 میل اور اردو میں 77 کلومیٹر یعنی سفر کی حد ہے۔ 77 کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ 77 کلومیٹر سے بھی اوپر سفر ہو، یعنی جس وطن اصلی کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جس جگہ سے آپ دوسری مقام پر پہنچ رہے ہیں منزل مقصود تک، اس منزل اور اس منزل کے درمیان، اس وطن کے درمیان یعنی 48 میل اور 77 کلومیٹر یعنی سب مسافت بنتی ہو، تو پھر آپ مسافر ہیں۔ جو آپ کب مسافر بنیں گے، کب آپ قصر کی نماز پڑھیں گے، اور قصر کی نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ قصر کی نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جیسے ظہر کی نماز ہو گئی، اور عصر کی نماز ہو گئی، اور عشاء کی نماز ہو گئی۔ ان 3 نمازوں میں 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کے بجائے آپ 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے، اور قصر کی نیت سے پڑھیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنا بھی ضروری ہے، سفر میں بھی یہ واجب ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، کوئی اگر شرعی مسئلہ، شرعی مجبوری ایسی پیش آ جائے کہ آپ اگر وتر پڑھتے ہیں تو جہاز کے اڑنے کا وقت ہو گیا ہے، اس کی اڑان کا وقت ہو گیا ہے، ریل کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ریل چل پڑی ہے، آپ وتر شروع کر رہے ہیں، تو آپ وتر چھوڑ بھی سکتے ہیں اس حال میں۔ یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس وجہ سے آپ کا گاڑی کا نکل جانے کا خوف ہو، یا دشمن کا خوف ہو کہ میں یہاں اگر وتر پڑھتا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، یعنی دشمن کے آنے کی اطلاع مل گئی ہے، تو آپ وتر وہاں سے مؤخر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دوسرے مقام پر آپ کو تھوڑے فاصلے پہ دوبارہ قیام ملے تو آپ نماز عشاء کا وقت یعنی صبح صادق سے پہلے آپ پھر بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے بھی ضروری ہے، پڑھنے بھی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قصر نماز کب شروع کریں گے؟ جب اپنی حدود کو آپ چھوڑیں گے۔ حدود سے مراد یہ ہے کہ جیسے آج کل گورنمنٹ نے حدود کی وہ باؤنڈریاں لگا دی ہیں، بورڈ لگا دیے ہیں، تھانے کے بعض اوقات بورڈ لگے ہوتے ہیں، اور روڈ پہ آپ جائیں تو تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ اتنے کلومیٹر فلاں آبادی ہے، پھر اتنے کلومیٹر کے بعد فلاں آبادی ہے، یہ لگا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقام کی، اپنے قیام کی حدود کو جب آپ چھوڑیں گے، اپنی آبادی کی حدود کو جب چھوڑیں گے تو آپ مسافر بن جائیں گے، آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ کتنی مدت تک پڑھیں گے؟ جب اس مسافت یعنی 77 کلومیٹر سے اوپر جس مقام پر آپ پہنچ رہے ہیں، وہاں پر آپ کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، اور آپ نے یعنی قیام کی نیت نہیں کی، اور 15 دن گزر گئے تو آپ خود بخود مقیم ہو جائیں گے، آپ کی پہلی نیت کا اعتبار نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ سفر میں اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، لیکن سفر میں وہ نماز یا تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر خود پڑھتے بھی ہیں تو عورتوں کو ساتھ نماز نہیں پڑھواتے، یا عورتوں کو پڑھوانی ہوتی ہے بعض اوقات، تو معمولی سے مسائل پر
مشکلات، تھوڑی سی مشکلات کی وجہ سے نماز چھوڑوا دیتے ہیں عورتوں سے بھی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، عورتوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے سفر میں، اگر ان کے چھٹی کے دن ہیں تو علیحدہ بات ہے، اگر نہیں تو پھر ان کو بھی نماز پڑھوانی چاہیے۔ اور اکثر لوگ ہم چونکہ سفر کرتے رہتے ہیں، مختلف مقامات پر ہم نے سفر کیے ہیں ملک میں، اندرون ملک، تو بہت سارے لوگ گاڑی والے کو نماز کے کہنے پہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم گاڑی پہ جا رہے تھے سفر میں، تو مغرب کی نماز کا ٹائم نکل رہا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ بھی کہا ہے، دوسری مرتبہ بھی میں نے بڑے پیار ادب سے اخلاق سے کہا ہے، تیسری مرتبہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ آپ انگلینڈ میں چل رہے ہیں، پاکستان ہے، کہیں گاڑی رک جائے گی اور آپ نماز پڑھ لیں گے، ہمیں سفر کے ہمیں منزل تک پہنچنا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ انگلینڈ بھی ہو یا پاکستان ہو، تو نماز تو انگلینڈ میں بھی فرض ہے، پاکستان میں بھی فرض ہے، تو گاڑی آپ کو روکنی چاہیے، ہماری نماز آپ قضا کروا رہے ہیں، تو یہ اس کا گناہ ساری گاڑی والیوں کا، نماز کے قضا کا ذمہ دار ڈرائیور صاحب آپ ہوں گے۔ تو پھر اس نے گاڑی روک دی، تو نماز پڑھوا دی بہرحال، تو بڑی مشکل سے، یعنی بڑی منت سماجت سے اس نے پڑھوا دی۔ تو کہنا چاہیے ان کو نماز پڑھوانی چاہیے۔ نمبر 2 کہ جہاز کا سفر، جہاز کا سفر، جس آبادی میں ایئرپورٹ ہے، جس آبادی سے جہاز نے اڑان بھرنی ہے، وہ اگر آپ کی قیام گاہ وہی ہے، آپ کی آبادی وہی ہے، آپ کے ایئرپورٹ کے درمیان یعنی 70 کلومیٹر کا مسافت نہیں بنتی، تو آپ مسافر نہیں ہیں جب تک جہاز اڑ نہ جائے۔ جب جہاز اڑے گا، اڑان بھرے گا، تو آپ مسافر شمار ہوں گے۔ آپ جہاز کے اڑنے سے پہلے پہلے مسافر شمار نہیں ہوں گے۔ تو جہاز پر بھی، اور بہت ساری چیزوں سفر کی مشکلات میں سے میں نے بات کی تھی کہ گاڑی کو، سواری کو ڈانٹنا بھی حدیث پاک میں منع ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سفر فرما رہے تھے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے اندر ایک عورت نے، کسی آدمی نے، غالباً ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو ڈانٹ دیا اور لعنت کی، برا بھلا کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کو لے جاؤ، اب یہ ہمارے سفر کے قابل نہیں رہی، ہمارے ساتھ قافلے کے چلنے میں قابل نہیں، اس کا مالک کون ہے؟ تو کسی نے کہا میں ہوں، فرمایا اس کو لے جاؤ، جو آپ نے لعن تان کی ہے اس پہ سوار نے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے سفر کی یہ اب حصہ نہیں رہی، قابل نہیں رہی، تو ہم اس پہ سفر نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے اس اونٹنی کو قافلے سے نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں گاڑی خراب ہو جائے، پنچر ہو جائے، موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، تو ہم مستری کی اور بنانے والے کی، بنوانے والے کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرم منع ہے، حدیث پاک میں واضح الفاظ میں منع ہے۔ تو ویڈیو چونکہ مختصر ہوتی ہے، تو اب میں آتا ہوں کمنٹس کی طرف۔ پہلا کمنٹس ہے اعجاز الحق لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 15 شعبان کے متعلق ویڈیوز کیوں نہیں بنائی، 15 یعنی شب قدر پر آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ تو بھائی اعجاز الحق صاحب، پہلی بات تو ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ویڈیوز نہیں بنائی۔ اور نمبر 2 کہ میں نے دیکھا ہے نیٹ پر تو بہت سارے علماء اہل حق کی بھی ویڈیوز آئی ہوئی تھیں، تو مخصوص کوئی عبادت چونکہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ ویڈیوز نہیں بنائی۔ اور ٹائم ٹیبل کا بھی بڑا مسئلہ تھا، اور میری طبیعت بھی خراب تھی، ہمارے ہفتے کے دن درس قرآن بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ دوسرا ہے لبنہ اعجاز فیصل آباد سے، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے چینل کا نام القاری آفیشیل کیوں رکھا ہے؟ تو میری بہن انشاءاللہ میں القاری آفیشیل کے نام پر انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا اور مکمل تفصیل سے اس کا جواب دوں گا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو تیسرا کمنٹس ہے کہ آپ رمضان المبارک میں چینل بند رکھیں گے یا رمضان المبارک میں بھی ہم کمنٹس کریں آپ جواب دیں گے، چینل چالو ہوگا یا بند ہوگا؟ تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ چینل چالو ہوگا، رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی فضیلت پہ انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، پھر تراویحوں کے متعلق، پھر اعتکاف کے متعلق، پھر عید کے متعلق انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دیتا رہوں گا اور اس پہ ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ تو یہ تھے کمنٹس، انشاءاللہ آئندہ پھر جو کمنٹس آئیں گے ان پہ بھی بات کریں گے، اور اپنے اگلے موضوع کی طرف جو کمنٹس آئے
کہ آگے اسی موضوع کو جاری رکھا جائے یا رمضان المبارک کے استقبال کی ویڈیو بنائی جائے. تو جیسے کمنٹس ہیں کہ جس موضوع کے کمنٹس زیادہ ہوں گے اس پر ویڈیو بناؤں گے، اسی پر انشاءاللہ بات کریں گے، اسی موضوع کو فالو کریں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. واللہ عالم بالصواب. اپنا خیال رکھیے گا. اور کامیابی کی پہلی سیڑھی نماز کے متعلق، پہلی سیڑھی کامیابی کی جو ہے وہ نماز ہے، تو لہٰذا نماز کو قائم رکھیے. واللہ عالم بالصواب.